رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک سال کے بعد آج پھر یہ خوشی والا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے، ہمارے بزرگ ایسے جو پچھلے سال ہماری ان صفوں کا حصہ تھے لیکن آج نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم رمضان گزار کے ابھی شوال میں داخل ہوئے ہیں۔ رمضان میں دو طرح کے لوگوں نے رمضان گزارا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے نمازیں بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھی، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی خیال کیا، قیام اللیل کا بھی خیال کیا، اذکار کا بھی خیال کیا، ہر لحاظ سے انہوں نے اپنا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں گزارش ہے کہ یہ بھولے نہیں، یہ اپنے رمضان کے بارے میں اللہ سے دعا کریں، ربنا تقبل منا، کہ ہمارے اللہ ہم نے رمضان گزارا تیری رضا کے لیے، ہم نے رمضان گزارا تجھے خوش کرنے کے لیے، ہم نے رمضان کے اندر اذکار، قرآن کی تلاوت، خیرات، صدقات، سارا کچھ تیرے لیے کیا، یا اللہ اب ان کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یاد رکھیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ بہت بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر قربانیوں میں گزاری ہے، ساری عمر امتحانات میں گزاری ہے، کبھی گھر سے نکلنے کا امتحان، کبھی ان کے لیے آگ تیار کی جا رہی یہ امتحان، کبھی بادشاہ کا ان کو پکڑ لینا یہ امتحان، اور کبھی جناب اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرتیں کر کے اپنا علاقہ چھوڑنا یہ امتحان، اور کبھی بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کو ذبح کرنے کا امتحان، اور کبھی ان کو بے آب و گیا علاقے میں چھوڑنے کا اعلان۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنے بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام پر آئے، اور آخری وقت آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کا ایک ایک نقشہ کھینچ دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے،
تو دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ کام قبول کر لینا۔ تو کیا بات سمجھ آئی ہے؟ بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے، بندہ جتنی بھی اللہ کی عبادت کر لے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ اس میرے عمل کو قبول فرما لینا۔ اگر قبولیت نہیں ہے تو نمازیں کسی کام کی نہیں، قبولیت نہیں ہے صدقات اور خیرات کسی کام کے نہیں۔ اس لیے رمضان اچھا گزارنے والوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ اپنے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ اگلے دوسرے قسم کے لوگ جنہوں نے رمضان میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، جنہوں نے رمضان میں بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، جو رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ گئے، جنہوں نے رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش کا راستہ اختیار نہیں کیا، ان کے لیے بھی اب گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا اس وقت تک جب تک بندے کے پاس فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے نہیں آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اب بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کریں اور اپنی روٹین کو تبدیل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں میرے عزیزوں مایوسیاں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیں کہ میں بڑا بخشنے والا، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اگر ہم سے رمضان میں بھی غلطی ہو گئی ہے تو خدا را ابھی اپنے آپ کو بدل لیں، ابھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیٹ اور بے شرم قسم کے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کسی کی بھول ہے، خام خیالی ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں چھوڑیں جی اللہ تو بڑا غفور نہیں، میں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے انہم کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اللہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے اللہ اعلان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے تھے، جنہوں نے معافی کی طرف آئے نہیں، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگنا یہ گوارا ہی نہیں کیا ہے۔ بندہ گناہوں پر اٹا بھی رہے، گناہوں پر اڑا بھی رہے، گناہوں کے اوپر ڈٹا بھی رہے اور پھر کہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، اللہ باغیرت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی سنت کو، اپنے طریقوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو جو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگ لے، ابھی بھی ٹائم ہے، کوئی میرے بھائی ٹائم ابھی گزرا نہیں، ابھی زندگی باقی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما دے ہم اس رب کو راضی کر لیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس انشاءاللہ وقت ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا یہ بھائیوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جماعت کا مدرسہ معاذ بن جبل 37 روڈ پر ایک نیا مدرسہ بھائی بنا ہے، اس کے لیے بھائی تعاون کر کے جائیں۔ تھیلیسیمیا کا ایک اور ڈائلسس کا ایک ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے قبولہ کے اندر اپنی جماعت کی طرف سے، تو اس کے اندر بھی سارے بھائی اپنا تعاون ضرور شامل کریں گے۔ بھائی باہر کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سبوح قدوس رب السماوات رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کے در پہ نہیں جھکتے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم کر سکے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت سے بخش دے۔ یا اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی تو آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ جو ہماری جماعت کا حصہ تھے، جو ان صفوں کا حصہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نیک بزرگ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ یا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ حاجی منیر صاحب، حاجی بشیر صاحب اور حاجی مشتاق اور حاجی اشفاق صاحب ہماری جماعت کے جو بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرتیں فرما دے۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ان کے گھروں میں اپنے دین کی ترویج فرما۔ اللہ ان کے بچوں کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس پنڈال میں اس وقت موجود ہیں، اللہ ان میں سے کچھ بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ اللہ ہماری مسجد کے نمازی بھائی محمد امین خان بلوچ کافی عرصے سے علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ کئی بھائیوں نے دعا کے لیے بولا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے سب کو شفا یاب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اوپر تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو جتنے بھی یہاں پر بھائی موجود ہیں ان کو اللہ پکا نمازی بنا دے۔ ان میں یا اللہ جو بے نماز ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی بڑے پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں اور جو بڑے بڑے حکمران ہیں اللہ ان کو غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مسلم حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرما دے کہ یا اللہ دنیا کے اندر تیرے دین نہیں غالب آنا ہے، تو یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، تیرے دین کے غلبے کے لیے ہم سے کام لے دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، کشمیر کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ مجاہدین سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ مجاہدین تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری مدد کی ضرورت۔ اللہ ہم سب کے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کو اپنا نیک بندہ جو تجھے نیک لگتا ہے، یا اللہ جو تجھے معلوم ہے، یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے جو حکمران بہترین ہے، یا اللہ اس کو اس ملک کی ڈیوٹی فرما دے۔ یا اللہ اس کی ذمہ داری لگا دے۔ یا اللہ ہم کسی ایک کی بات نہیں کرتے، یا اللہ ہم تو تیرے آگے اپنی التجا رکھتے ہیں، یا اللہ کہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ غربا مساکین کی زندگی یا اللہ پاکستان میں اور دنیا کے کونے کونے پہ اجیرن ہو چکی ہے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا